آج کے جمعۃ المبارک میں چند باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام جو مذہب ہے یہ صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر محدود ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے اس دنیا میں کہ جو مسجد کی چار دیواری میں رہنا بھی سکھاتا ہے اور مارکیٹ میں کھڑے ہو کے تجارت کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے اس دنیا میں۔ آپ عیسائیت کو دیکھیں، آپ یہودیت کو دیکھیں، وہاں پہ جو مذہب کے لوگ ہیں، مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے عبادات کرتے ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، وہیں پہ کھاتے ہیں، سب کچھ ان کا جنگلوں میں ہوتا ہے، عام لوگوں سے کٹ جاتے ہیں۔ جبکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، لوگوں سے ملنا ملانا چھوڑ کے کہیں دور جنگلوں میں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے عبادات شروع کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، لوگ آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک شخص وہ ہے جو 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہے، 24 گھنٹے مسجد میں رہ کے عبادات کرتا ہے، 24 گھنٹے مسجد میں رہ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو بازار میں بھی جاتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں سے ملتا ملاتا بھی ہے، رشتہ داروں کے پاس بھی جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ ان دونوں میں سے اچھا شخص کون ہے؟ آقا علیہ السلام کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا جو نماز بھی پڑھتا ہے، جا کے لوگوں سے ملتا بھی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ملتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، میں محمد کہتا ہوں وہ شخص افضل ہے، اس سے زیادہ افضل وہ شخص ہے۔ پتہ چلا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو عبادت کے وقت میں عبادت کا درس دیتا ہے اور تجارت کے وقت میں تجارت سکھاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک طرف مسجد نبوی کے مصلی کے امام تھے اور دوسری طرف میرے آقا مدینے کے عکاظ بازار کے تاجر بھی تھے۔ ایک طرف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھایا کرتے تھے، اور دوسری طرف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بدر کے میدان میں آرمی چیف بنتے ہوئے بھی نظر آتے تھے۔ ایک طرف میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کی تعلیمات لوگوں کو سکھاتے تھے، اور دوسری طرف میرے دوستو آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ کی ریاست کے پی ایم اور وزیر اعظم بھی تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ میرے آقا اپنے امتیوں کو سمجھانا چاہتے تھے کہ مدینہ کی ریاست اور ریاست اسلام کا جو مذہب اسلام ہے یہ صرف اور صرف مسجد کی چار دیواری کے لیے نہیں، یہ عام لوگوں کی زندگیوں کو بھی چلنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ تھا تو جب اسلام مسجد کے باہر بھی رہنا سکھاتا ہے تو اسلام کو پھر لوگوں کے حقوق بھی دینے تھے، اسلام نے پھر لوگوں کو حق دینا تھا زندگی گزارنے کا۔ آپ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں مذہب نے ہمیں حق دیا، فلاں شخص لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ سب سے پہلے اس کائنات کے اندر مسجد نبوی کے مصلی پہ بیٹھ کے جس شخصیت نے مزدور کا ہاتھ چوم کے کہا تھا من یجف ان یرجف یعرقہ او کما قال علیہ السلام، کہ لوگوں مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ جس نے مزدور کا ہاتھ چوم کے مزدور کے حق کی بات کی تھی اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ مزدور کے حق کی بات جس نے سب سے پہلے کی تھی اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میرے آقا وہ ذات تھے کہ جس نے سب سے پہلے انسان کے حقوق کی بات کی۔ آج لوگ کبھی کسی کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے انسانیت کو تہذیب سکھائی، جینے کا ڈھنگ سکھایا، انسانیت سکھائی، احساس سکھایا، یہ سب کچھ جا کے میرے آقا کے قدموں سے ہم سب کو ملا ہے۔
اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، آج جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، میں اور آپ جو اپنے آپ کو انسانیت کی اعلیٰ معراج پر سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ میرے آقا کی نسبت سے ہمیں ملا ہے۔ اگر آقا نہ ہوتے تو اس کائنات میں کوئی چیز نہ ہوتی۔ آقا علیہ السلام کی نسبت وہ چیز ہے جس نے پستی سے اٹھا کے انسان کو بلندیوں پہ پہنچا دیا، جس نے انسان کو فرش سے اٹھایا اور عرش پہ پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے میرے دوستو، آج پسینہ آپ کو بھی آتا ہے، پسینہ مجھے بھی آتا ہے۔ جب ذرا زیادہ پسینہ آ جائے تو دوسرے کہتے ہیں ذرا سیڈتے ہو کے بے بو آندھی ہے، کپڑے بدلتے ہیں۔ کیوں؟ پسینہ آیا ہے جی، وہی پسینہ جو آپ کے اپنے جسم سے نکلا ہے، آپ کے اپنے جسم کا پانی ہے، وہ جب نکلتا ہے آپ کہتے ہیں جناب میرے کپڑے خراب ہو گئے، میں نے غسل کرنا ہے، میں نے نہانا ہے، پسینے کی بدبو کو دور کرنا ہے۔ جب یہی پسینے کی نسبت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، ایک صحابیہ آپ کے پاس کھڑی ہے، اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلتی ہے، صحابیہ سر پہ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ ڈبیا لے کے کھڑی ہوں، آپ آرام کریں گے، آپ کا پسینہ نکلے گا، اس پسینے کو اس ڈبی میں بند کروں گی، پھر جا کے اپنے شوہر کو دوں گی، اپنے بیٹے کو دوں گی، وہ خوشبو لگا کے بازار میں جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کے پسینے کی خوشبو جب وہ جسم پہ لگا کے مارکیٹ میں جاتے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا تھا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو محمد کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو محمد کے پسینے میں موجود ہے۔ میرے آقا کے ساتھ جب اس پسینے کی نسبت ہوئی تو یہی پسینہ کائنات کی سب سے اعلیٰ عطر بن گیا۔ اسی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جب نسبت ہوتی ہے حبشے کے کالے بلال کی، جب نسبت ہوتی ہے حبشے کے کالے غلام کی، پھر چلتا بلال مکہ کی گلیوں میں ہوتا ہے، قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ نسبت جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، اور یہی وہ نسبت ہے میرے دوستو۔ آقا علیہ السلام آج سارے، کسی نے رومال سر پہ باندھا ہوتا ہے، کسی نے کندھے پہ رکھا ہوتا ہے، کیا ہے جی کالی کملی، یہ کملی ہے جناب، یہ رومال ہے، خراب ہو جاتا ہے، دھوتے ہیں ہفتے بعد پھر استعمال کرتے ہیں۔ ایک آج والی کملی ہے، اور یہی کملی کی نسبت جب یہی کپڑے کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کا قرآن قسمیں اٹھاتا ہے اس کملی کی۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہی کملی، یہی رومال، یہی کپڑا جب میرے آقا کے قدموں کی نسبت حاصل کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن اس کی قسمیں اٹھاتا نظر آتا ہے۔ بات کیا چل رہی تھی کہ نسبت پیغمبر سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اسی نسبت نے میرے دوستو جہاں اور چیزوں کے حقوق دیے ہیں، وہیں پہ اسی نسبت نے بیٹیوں کے حقوق بھی ہمیں دیے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے پہلے اس کائنات میں بیٹی کی کیا حیثیت تھی؟ آپ یقین کریں گے آج جو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں نا، یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ وغیرہ، ان کے ہاں آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے میٹنگ اس بات پر ہوا کرتی تھی کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں، اور یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، یہودیوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عورت انسان نما شیطان ہے، شیطان۔ آج ہمیں عورتوں کے حقوق سکھاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آپ 14واں سپارہ اٹھائیں، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے جب ان کافروں کو بیٹیوں کی پیدائش کی خوشخبری آتی تھی نا تو ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے، یہ منہ بنا کے پھرا کرتے تھے، ہن لوگوں کی دساں گے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے،
بچی پیدا ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ آج ہماری سوسائٹی میں بھی یہی رویہ چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی یہی رویہ چلتا ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بڑی مٹھائیاں چلتی ہیں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جناب صاحب کا منہ بنا ہوتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ کے بندو، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام کافروں کا تھا کہ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو اس وقت میرے دوستو ان کے منہ بن جایا کرتے تھے کہ اب لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ مسلمان کا کام کیا تھا؟ میں بتا رہا تھا میرے آقا نے بیٹیوں کو کیا دیا، عورتوں کو کیا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ معاف کر دیں گے، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے آسمان و زمین سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے اس سے بھی بڑا کیا۔ آپ نے فرمایا بتا تو صحیح کیا کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ابو جہل کے قبیلے میں رہا کرتا تھا، وہاں پہ اس نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو فوراً اسے زندہ دفنا دیا جائے، اسے بڑا نہ ہونے دیا جائے۔ یا رسول اللہ میری شادی ہوئی، ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، میں نے اور اپنی بیوی نے طے کیا کہ ہم اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، اسے پالیں گے، بڑا کریں گے۔ یا رسول اللہ ہم اپنی بیٹی کو پالتے رہے، وہ 4 5 6 سال کی ہوئی، میں کام سے آتا تھا تھکا ہوا ہوتا تھا، شام کو جب میں گھر میں آتا اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا ساری تھکاوٹ اتر جایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ ایک دن ابو جہل کو پتہ چل گیا، اس نے مجھے یہ اعلان پیغام بھیجا کہ شام تک اگر تو نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کیا تو میں اسے قتل کروا دوں گا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا، مختصر بتا رہا ہوں، لے کے جنگلوں میں چلا گیا، وہاں پہ جا کے میں نے گھڑا کھودا، میری بیٹی میرے ساتھ گھڑا کھودنے لگی، میں نے گھڑا کھود کے اپنی بیٹی کو اس گھڑے میں ڈال دیا، اوپر مٹی ڈالنے لگا، میری بیٹی مجھے تڑپ کے کہنے لگی ابا جان میرا جرم بتائیے، میرا قصور بتائیے، مجھے یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیے، میں آپ کے گھر میں نہیں آؤں گی۔ لیکن یا رسول اللہ میں نے اس کی آوازوں کو نہ سنا، اس کے اوپر مٹی ڈال کے ہمیشہ کے لیے اس کی آواز کو بند کر دیا۔ یا رسول اللہ 40 دن ہو گئے ہیں، وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور روزانہ آ کے مجھے کہتی ہے ابا جان کل حشر کا دن ہوگا، آپ کا گریبان میں پکڑوں گی، میں اللہ کے دربار میں آپ کی شکایت کروں گی۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیں گے؟ اللہ سے میں توبہ کروں اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ روایات میں آتا ہے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو تھے، اصحاب رسول ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ظالم تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن میں محمد تجھے ضمانت دیتا ہوں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت ہاکذا وہو ضم اصابعہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا تو نے گناہ کیا ہے، تو نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن میں محمد یہ اعلان کرتا ہوں میری امت کا جو شخص اس کو اللہ 2 بیٹیاں دے، وہ ان بیٹیوں کو پڑھائے، ان کی تربیت کرے، اچھی جگہ ان کا نکاح کرے، کل قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ بیٹیوں کو میرے آقا نے کیا دیا ہے؟ حتی تبلغا جاء یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اس طرح کر کے اشارہ کیا کہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ میرے دوستو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں اللہ مقدر والوں کو دیتے ہیں۔ ان بیٹیوں کی تربیت کریں، ان بیٹیوں کو پڑھائیں، ان کی تربیت کریں۔ جب ایک پڑھی لکھی بیٹی ماں بنتی ہے تو پورا خاندان سنور جاتا ہے، پورا خاندان پڑھا لکھا بن جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگلی روایت سنیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں وَلَمْ يُهِنْهَا، اس نے ان بیٹیوں کی بے عزتی بھی نہیں کی، بات بات پہ بیٹیوں کو ٹوکا بھی نہیں، بات بات پہ بیٹیوں کی بیچاریوں کی بے عزتی، ان کی توہین،
ان کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھنا. اور میں بتاؤں کیا الفاظ چلتے ہیں, انہیں تو اپنے گھر چل لینا, کڑا اتنے رہنا ساڈے کو. ہماری سوسائٹی میں یہ الفاظ چلتے ہیں, آپ مجھ سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہیں کڑا اتنے رہنا, انہیں تو گھر چل لینا اپنے. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, وَلَمْ يُهِنْهَا, اس نے اپنی بیٹیوں کا دل نہ توڑا. وَلَمْ يُؤْسِرْ وَلَدَهَا, اگلی بات بھی سنیے, فرمایا اس نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دی ہو. مثلاً بیٹوں کو تو وراثت کا پورا حق ملے گا, بیٹیوں کی باری آئے گی تو کہیں گے جناب شادی نہیں کی تھی. معذرت کے ساتھ ہمارے اصل مسائل یہ ہیں, ہماری اصل بربادی کے اسباب یہ ہیں کہ ہم نے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے, ہم نے لوگوں کے حقوق مارے, اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے یہ سمجھ لیا کہ جنت ہمیں مل جائے گی. جنت ایڈی سوکھی نہیں ہے. اللہ کے حقوق معاف ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کے بندوں کے جو حق مارے ہوں گے وہ معاف نہیں ہوتے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تک تم بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دی ہو. کوئی چیز آئی گھر میں, بیٹوں کو تو زیادہ دے دی, بیٹیوں کو پوچھا نہ. کوئی حق ہوا, بیٹوں کو تو دے دیا, بیٹیوں کو نہ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیٹوں کا زیادہ حق بناتا نہیں بلکہ بیٹیوں کو بھی حق دیتا ہے جو ان کا بنتا ہے, بیٹوں کو بھی حق دیتا ہے. فرمایا حتی براءۃ من النار, میں محمد یہ گواہی دیتا ہوں یہ 2 بیٹیاں اسے جہنم سے آزاد کروا دیں گی. یہ حقوق دیا میرے آقا علیہ السلام نے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی. ایک عورت آتی ہے, دروازہ کھٹکھٹاتی ہے. اللہ کے اماں عائشہ صدیقہ دروازہ کھولتی ہیں. جب دروازہ کھولتی ہیں تو وہ عورت کہنے لگی اماں جان گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے, یہ میری 2 بیٹیاں بھوکی ہیں, کچھ ہے تو دے دیجئے. اماں جان نے جا کے گھر کی تلاشی لی. روایت میں آتا ہے صرف 1 کھجور ملی. وہ 1 کھجور اٹھا کے لا کے اس مانگنے والی عورت کو دے دی. اس عورت نے اماں کے سامنے کھجور کو کھولا, ایک حصہ ایک بیٹی کو دیا, دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دیا اور چلی گئی. اماں جان فرماتی ہیں میں بڑی متاثر ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے تشریف لے کے آئے. میں نے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ اس طرح کر کے ایک عورت آئی تھی, میرے پاس بھی صرف 1 کھجور تھی, میں نے اسے وہ کھجور دے دی. یا رسول اللہ اس نے خود کچھ نہیں کھایا, اپنی 2 بیٹیوں کو کھلا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جا کے پیغام پہنچا دو اس ماں کو جس نے خود قربانی دی, اپنی بیٹیوں کا پیٹ پالا. حتی براءۃ من النار, یہ 2 بیٹیاں اسے جہنم سے آزاد کروا کے چھوڑیں گی, یہ 2 بیٹیاں اسے جنت میں پہنچائیں گی. اور میرے دوستو بیٹیاں اگر اللہ معاف کرے نحوست ہوتی تو میرے آقا کو اللہ 4 بیٹیاں نہ دیتے. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں, اور آپ اپنی 4 بیٹیوں سے اتنا پیار کیا کرتے تھے. سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. جب آقا علیہ السلام نے شروع میں اسلام کی ابتدا کی تھی نا, اس وقت کافروں نے آپ پہ بڑے ظلم کیے, لیکن جب ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی تو اس وقت میرے آقا کا جو دل ٹوٹا تھا, اس وقت میرے آقا کو جو تکلیف ہوئی تھی, جو پریشانی ہوئی تھی, آپ کبھی جا کے روایت پڑھیے تو صحیح. پھر غزوہ بدر کے بعد آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند اس وقت جو کافر تھے, جب وہ قید ہو کے آئے اس وقت میرے آقا کی کیا کیفیت تھی وہ پڑھیے تو صحیح. پھر سب سے بڑی بات میرے دوستو, میرے آقا علیہ السلام گھر میں ہوا کرتے تھے. اماں فاطمہ جب آپ کے گھر میں آتی تو نبوت کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتی تھی. آقا علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے. اور آپ ہی نے فرمایا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی,
لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن آزاہا آزانی، جو میری فاطمہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھ محمد کو تکلیف پہنچائے گا. ومن آزانی فقد آز اللہ، جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچائے گا. اس لیے میرے دوستو اپنے گھروں کا ماحول بہتر کیجئے، اپنے گھروں کے اندر سمجھائیے. اور آخری بات، بیٹیاں، وہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آپ کے پاس آئی، ابھی مسجد نبوی میں داخل ہوئی تھی. یاد رکھیے گا میں نے شروع میں کہا کہ وہ کملی جس کی قسم اللہ کا قرآن اٹھاتا تھا، وہی کملی میرے آقا نے اٹھا کے اس عورت کے قدموں پہ بچھا دی. پھر اسی طرح ایک کافر بیٹی قید ہو کے آئی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ رسول سے کہا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ دو. میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. جواب سنیے گا میرے آقا نے کیا فرمایا. فرمایا بلال، بیٹیاں بیٹیاں ہندیاں نے، چاہے مسلمان دیا ہوں چاہے کافر دیا ہوں، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں. یہی بات ذہن میں رکھا کریے جب گھر میں بہو آ جاتی ہے. یہی بات ذہن میں رکھا کریں جب گھروں میں بہویں آتی ہیں. جناب والا محلے کے کونوں پہ کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کی بیوی کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے معاشرے کے اصل مسائل یہ ہیں، ہم نے اپنے گھروں کو جہنم بنا رکھا ہے. لڑائیاں، دنگے، فسادات، کبھی بہو کے ساتھ لڑائی، کبھی نو کے ساتھ لڑائی، کبھی کس کے ساتھ لڑائی. وجہ کیا ہے؟ ہم ان کے حق ادا نہیں کرتے، وہ ہمارے حق ادا نہیں کرتے. جب یہ حقوق ادا نہیں ہوتے تو پھر گھروں میں لڑائیاں آتی ہیں. اپنے ذہنوں میں رکھیے، بیٹی میری ہو وہ جب کسی کے گھر میں جائے گی وہ بھی کسی کی بہو بنے گی. اسی طرح کسی کی بیٹی جب بہو بن کے میرے گھر میں آتی ہے، برداشت پیدا کریں، اپنے اندر حوصلے پیدا کریں. آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مسئلہ طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے. گھر نباہ نہیں ہو رہے، گھروں میں پیار نہیں ہے، گھروں میں جناب سکون نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہتا تھا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے. مجھے بتلائیے آج کتنے گھر ہیں جہاں ہم جاتے ہیں اور ہمیں سکون ملتا ہے؟ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکون رکھا ہے. ہم گھروں میں جاتے نہیں ہیں اور چھڈو یار ٹھہر کے جانے لڑائیاں ہونی ہیں. اس لیے میرے دوستو اپنے آپ کو سمجھائیے، دوبارہ ٹریک پہ آئیے، اسلام کی تعلیمات کی طرف آئیے. جو جس کا حق بنتا ہے اسے عطا کیجئے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی. وہ بہت خوش ہوگا کہ میں نے حق، میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، اللہ مجھے جنت میں بھیج دیں گے. اللہ ایک دوسرے شخص کو بلائیں گے، دونوں کو سامنے کھڑا کریں گے. کھڑا کرنے کے بعد اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں، جو بہت زیادہ نیکیاں لے کے آیا ہے، اور دوسرا شخص جس کے پاس نیکیاں بالکل نہیں ہیں اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اللہ فرمائیں گے اس نیکیوں والے شخص کی نیکیاں نکال کے اس کو دے دو. کچھ نیکیاں دی جائیں گی. اللہ فرشتوں کو کہیں گے اور دو. یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ نیکیاں لانے والے شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور جس کے پاس نیکیاں نہیں تھیں اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا. وہ شخص کہے گا یا اللہ میں تو نیکیاں لے کے آیا تھا، میں تو آپ کے پاس بہت زیادہ نیک اعمال لے کے آیا تھا، آپ نے یہ کیا کیا، میری نیکیاں اسے دے دی. اللہ جواب دیں گے تو دنیا میں اس کے حق مارتا رہا، اب تیری ساری نیکیاں میں اس کو دوں گا، تجھے جہنم میں پھینکوں گا اور یہ جنت میں جائے گا. اس لیے حقوق کی بجا آوری کیجئے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی بیٹیوں کے، اپنی بہوؤں کے اور اپنی عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.